تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل، قوف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ جا میں جو مد ہے یا مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قوف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ ان نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با میں الف مدہ ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ان الباطل کان زہوقا وننزل من یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے۔ شفا میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ذا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذَا ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقے میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ نام الف مدہ ہے، یہاں پر یا اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، جیم میں الف مدہ ہے، یہاں پر کھڑی زیر ہے، وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ وَإِذَا ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، کاف میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔
قل قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. شین میں الف مدہ ہے اور یہاں پر کھڑی زیر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قل کل یعمل علی شاکلتہ. فربکم را کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا. نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. اور دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ لو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. را مشددہ کے اوپر پیش تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے. اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا اور یہ سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس سے پہلے واو مدہ ہے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. قُلِرْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے اور مشدد کے اوپر پیش ہے تو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور میم میں اظہار شفوی ہوگا. اس را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے اور اس را کے اوپر زبر را کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. اور میم میں جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہاں پر واو مدہ ہے، تی میں یا مدہ ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے. الا میں الف مدہ ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر 2 زبر ہے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِن نون میں یہاں پر اخفا ہوگا. یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. نام الف مدہ ہے. ذال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. یہاں پر لام مشدد حرف تو با سے ملے گا. یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہاں پر واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر یا ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر جو مد یہ مد منفصل ہے، یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ثا کو باریک پڑھیں گے. میم مشدد غنہ ہوگا. لام میں الف مدہ ہے، ہا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر یا لین ہے اور نام الف مدہ ہے. یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر 2 زبر ہے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. الا میں الف مدہ ہے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. را مشددہ کو پر زبر تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. الا رحمتا من ربک. ان نون مشدد غنہ ہوگا. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے. کاف میں الف مدہ ہے، یہاں پر یا لین ہے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر لام ساکن ہے اور یہ لام مشدد حرف ہے تو ساکن والا لام مشدد والے لام کے ساتھ مدغم ہو جائے گا. اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں اس کو. یہاں پر جیم ساکن حرف ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے.
یعنی اس کو جیم کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، اور یہ نون سے ملے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر بھی الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں ہے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، علامہ جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، تو میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، زال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام جو ہے زال سے ملے گا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، لام الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، تو میں واو مدہ ہے، ہاں میں کھڑی زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر واو لین ہے، اور یہاں کاف میں الف مدہ ہے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تنوین کے بعد ظا ہے حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا، ظا بھی حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے، اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دا حروف قلقلہ میں سے ہے، اور دال کے اوپر جزم ہے، تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، رائے مشددہ کے اوپر زبر، تو را کو پر پڑھیں گے۔ نام الف مدہ ہے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ فی میں یا مدہ ہے، ہاں میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش، تو را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ با میں جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، را کے اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، الا میں الف مدہ ہے، فو میں واو مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وقالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، حتی تا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا، اور را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر، تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ بو میں واو مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ او یہاں پر واولین ہے، کو میں واو مدہ ہے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، ہا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ہا میں الف مدہ ہے، جی میں یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر
فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. او یہاں پر واولین ہے، قاف الطا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. سما میں جو مد یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. ما میں الف مد ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر یا لین ہے، نون میں الف مد ہے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا. او میں واولین ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے باقی نیچے زیر ہے، تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. یہ الف اور اللہ کا پہلا لام، یہ دونوں کو نہیں پڑھیں گے. لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. ملام جو مد یہ مد متصل ہے، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا.